آج کل انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ سبب کی بات کریں تو سبب تو یہ کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا ہوا ہے۔ خواہشات نفس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہی خواہشات نفس کی وجہ سے ہم مختلف مصائب کا شکار ہیں، اور اس ذات بالا برکات کے دامن سے دور ہو گئے، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب نت نئی مصیبتوں کا علاج کیا ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں اتنی ہی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور جتنا وہ ان کے قدموں سے ہٹے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے دور ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ مصائب کے اندر، مصیبتوں کے اندر پس جائے گا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، سمجھیں، افہام و تفہیم کے لیے یہ مثال ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت تو اس سے ارفع و اعلی ہے۔ مثال سمجھیں، ایک چکی ہوتی، چکی، وہ مشینی چکی ہو، ہاتھ کی چکی ہو۔ چکی، اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ دوسری ایک مشینی آ گئی، جدید چکی، اس کے گرد وہ کٹر لگے ہوئے ہیں۔ ان سب کا ایک مرکز ہوتا ہے، یعنی پتھر والی چکی، اس کا درمیان ایک مرکز ہوتا ہے، اس پہ کلی لگی ہوتی ہے، جہاں سے دانے اور گندم ڈالی جاتی ہے پیسنے کے لیے۔ جدید مشین، وہ اس کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے گندم اور دانے ڈالے جاتے ہیں پیسنے کے لیے۔ اب جو دانے کلی کے ساتھ بچ جائیں، کیونکہ کلی مرکز ہے نا، اس کے گرد گھوم رہا ہے وہ پتھر کے دو پارٹ، ایک نیچے ہے اور اوپر ہے۔ وہ جو مرکز ہے، جو دانے اس مرکز کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پتھر ان کو نہیں پیس سکتا، اور جو اس کلی کو، مرکز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر پتھر ان پہ چلتا ہے، وہ پس جاتے ہیں، پس کے انہیں کا آٹا بنتا ہے۔ یہ بات کو سمجھ لیں، جو دانے اس کلی کے ساتھ لگے رہ جاتے ہیں، وہ مرکز ہے نا ان پتھروں کو، یہ جہاں سے آپ نے ان کو ڈالا ہے پیسنے، جو وہیں پہ رک جائیں، اس مرکز کو نہ چھوڑیں، ان پہ پتھر کی مار کم پڑتی ہے، کم پڑتی ہے، اور جو جتنے اس کلی سے، مرکز سے دور ہوتے ہیں، ہٹتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ان پہ پتھر کی مار پڑتی ہے۔ میں نے سمجھایا، اس کو سمجھ لیں، بس یہی بات ہے کہ پوری کائنات کا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پوری کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو مصطفیٰ علیہ السلام مرکز ہے، مرکز کے قریب رہے گا، نبی علیہ السلام کے قدموں سے چمٹا رہے گا، گردش زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی، کوئی خوف، کوئی مصیبت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور جب وہ مرکز کو چھوڑ دے گا، ذات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا، تو پھر زمانے کی گردش اسے پیس دے گی، اس پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو لہذا حادثات زمانہ، پریشانیوں، مصیبتوں سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین کے مبارک قدموں کے قریب رہو۔
دامن مصطفیٰ کے قریب رہو۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام پر کثرت سے اور محبت سے درود پاک پڑھا جائے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے رہو گے تو تمہارا مرکز سے قرب بڑھتا رہے گا، اور جب مرکز کے قریب ہو جاؤ گے پھر زمانے کی گردش تمہیں نہیں پیس سکے گی، پھر ہر مصیبت تمہیں چھوڑ جائے گی، کیونکہ تم مرکز کے قریب ہو، اور مرکز مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کریم کے قریب ہونا چاہتے ہو تو حل اس کا درود و سلام مصطفیٰ پر پڑھنا ہے۔